جی آج ہم مسجد توحید پہ آئے ہیں جناب، اور سلسلہ توحید پہ ہم بات کر رہے ہیں جناب۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں سلسلہ توحید والے۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ جی السلام علیکم جی قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ قاری اللہ۔ صاحب یہ نام سر تھوڑا؟ جی میرا نام فضل الہی ہے جی۔ فضل الہی صاحب جی فضل الہی صاحب جناب تسی کہ توحید تے کہ پبلک نو میسیج دینا چاہتے ہو جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو جو دیکھتا ہوں یہ مسجد توحید کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، جمعہ پڑھ کے ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ آپ تمام بھائیوں نے قائم کیا ہے۔ اس حوالے سے جو کام کرنے والے ہیں میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور از تہ دل گہرائی سے ان کو خوش آمدید اور ان کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو توحید کا سلسلہ ہے، یہ جس طرح آپ نے بات کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو پہلے یہ فرمایا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جان لو کہ نفع نقصان خیر شر عزت ذلت کا مالک نہیں مگر ایک اللہ ہے۔ اور یہی جو ہمارا کلمہ توحید کا غرض غایت مقصد ہے وہ بھی توحید ہے، اور انسان کا جو جینے کا حق اللہ نے دیا ہے وہ بھی کہ وہ توحید سیکھے۔ اور توحید ایک ایسا چیز ہے جو کہ ہر انسانوں میں سے پھر کائنات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جو مشرک ہے وہ تو اپنے شرک کے در پہ، لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ توحید کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، توحید ہے کیا چیز۔ لہذا عالمی جتنی عالم اسلام ہے اس کو خصوصاً عموماً پوری انسانیت کو یہ میسج ہے، یہ دعوت ہے کہ تھوڑا آؤ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھو۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث کی، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احد ایک ایسا جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں استعمال کیا جو نہ آدھا ہو سکتا ہے نہ دو ہو سکتا ہے، یہ اللہ ایک ہی ہے، نہ آدھا ہے نہ ایک سے زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ تعلیم حاصل کرنا کہ ایک اللہ ہے، سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، جب یہ عقیدہ سینوں میں آ جائے تو ساتھ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا۔ اگر جس نے اس کو نہیں سیکھا، اس بات کو اور اس عقیدہ توحید کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جینے کا طریقہ سلیقہ اس کو بھی سمجھ میں اس کے آیا نہیں، نہ اس کو کوئی پتہ ہے۔ تو لہذا یہ دین اسلام دو چیزیں ہے کہ حقوق اللہ جو کہ توحید ہے، ایک ہے حقوق العباد۔ ان دو چیزوں پر جب ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے جی۔ تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ جی قاری صاحب، بہت شکریہ جی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی کہ بنی آدم جب شرک کرتا ہے تو مجھے گالی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم شرک تو نہیں کر رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یو جی نیوز عزیز اللہ بٹ جیلم۔